جس میں خوبی ہو اور کوئی کمی نہ ہو. یہ صفت تو صرف اللہ کی ذات کی ہے کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے. اللہ کی ذات بے عیب ہے. اور ہم انسانوں کے اندر عیوب بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں. لہذا اگر انسانوں کے درمیان کی خوبیاں ہم تلاش کریں گے تو ہر انسان میں ان کو خوبی مل جائے گی، اور اگر عیوب تلاش کریں گے تو عیوب مل جائیں گے. حکم کیا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان، لوگوں کی زندگیوں میں خوبیاں تلاش کریں، عیوب نہ تلاش کریں. کیونکہ عیوب تلاش کریں گے تو ان کی تحقیر دل میں آئے گی، اور کسی مومن کی تحقیر کا دل میں آنا اپنے لیے بڑی خیر کی محرومی کا ذریعہ بن جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر میدان عرفات سے نکلنے میں تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کے خادم خاص حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کسی کام میں ابھی مشغول تھے، فارغ نہیں ہوئے تھے. صحابہ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور حضور چلنے میں تاخیر کر رہے ہیں. جب حضرت اسامہ آئے آپ نے فرمایا بھائی چلو. تو بعض لوگوں کے دل میں بات آئی، اس کالے کلوٹے لڑکے کی وجہ سے ہمیں اتنی دیر تک تاخیر کرایا گیا. حضرت اسامہ رنگ کے کالے تھے، چہرے پر چیچک کے داغ تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی میں سے تھے. ان کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تاخیر کیا. تو چند لوگوں کے دل میں بات آئی کہ اس کالے کلوٹے کی وجہ سے ہمیں کھڑا رکھا گیا اور چلنے میں تاخیر کی گئی. ان کا یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو ایک بڑا فتنہ وجود کے اندر آیا تھا. اس فتنے میں اول نمبر پر مرتد ہونے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے یہ جملہ کہا تھا. سمجھ آئی بات میرے بھائیوں؟ اس لیے اگر مسلمانوں میں عیوب تلاش کرو گے، انسانوں میں عیوب تلاش کرو گے تو آپ کو عیب بھی مل جائے گا، اور اگر خوبیاں تلاش کرو گے تو خوبیاں بھی ملے گی. لہذا کیا بنو؟ چمن کے اندر شہد کی مکھی بھی جاتی ہے، اور چمن کے اندر خنزیر بھی جاتا ہے. خنزیر جا کر کے وہاں گندگی تلاش کرتا ہے، اور شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے، اور چوس کر کے آ کے پھر چھتے میں اگلتی ہے تو اس سے شہد بنتا ہے. اور اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہی شفا. سنیں میرے بھائیوں، لہذا کیا بنو؟ لوگوں کے اندر کی خوبیاں تلاش کرو. کسی کا عیب بھی سامنے آ جائے تو ایسے ہو جاؤ جیسے ہم نے دیکھا نہیں. کیونکہ کسی کے عیب کو دوسروں میں بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے. کیا کہتے؟ غیبت ایسا گناہ ہے جس کی توبہ نہیں. جس کی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، آ کر کے کہنے لگے حضرت فلاں آدمی آپ کو یہ کہہ رہا تھا، ایسا کہہ رہا تھا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو یہ غیبت ہے. اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو فاسق ہو، اور فاسق جنت میں نہیں جائے گا. فاسق جنت میں نہیں جائے گا. لہذا لوگوں کی خوبیاں بیان کرو، لوگوں کی اچھائیاں بیان کرو، ان کے اندر کی صفات کو بیان کرو. اس سے دل ملیں گے. کیا ملیں گے؟ دلوں میں الفتیں محبتیں آئیں گی، عداوتیں نفرتیں نکلیں گی، کینہ کپٹ نکلے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم خیر خواہ اور ہمدرد بن جائیں گے جب ایک دوسرے کے خوبیاں ہمارے درمیان میں ہوں گی. ورنہ اگر خوبیوں کا تذکرہ نہ ہوگا تو عداوتیں بنے گی، قربت کے بجائے دوریاں پیدا ہو جائیں گی. کیا پیدا ہوں گی؟ دوریاں پیدا ہو جائے گی. ماحول پاکیزہ بننے کے بجائے ماحول گندا ہو جائے. کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ ماحول کو پاکیزہ کرنے کے لیے عیوب کو دبایا جائے، عیوب کو چھپایا جائے. کیا کیا جائے؟ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے ہماری بچی ہے، اس کا نکاح ہونا ہے، اور نکاح کی بات ہو چکی ہے،
نکاح کی بات ہو چکی ہے، لیکن ہماری بچی سے غلطی ہو گئی تھی، اس سے زنا ہو گیا تھا۔ اب وہ شریعت کے اعتبار سے جو ایک لفظ استعمال کیا تھا لڑکیوں میں باقرہ، اب وہ باقرہ نہیں رہی، اس سے زنا ہو گیا۔ کیا یہ عیب لڑکے والوں کو ہم بتا دیں؟ کیا یہ عیب لڑکے والوں کو بتا دیں؟ اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سنو، جاؤ جیسے ایک کنواری صاف ستھری پاکیزہ لڑکی کی شادی کی جاتی ہے، ویسے ہی تم اس بچی کی شادی کرو۔ اگر تم نے اس کا عیب بتا دیا تو ایسی عبرتناک سزا دوں گا تم کو کہ قیامت تک لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے۔ جاؤ اس کی شادی اسی طریقے سے کرو جیسے ایک ایسی لڑکی سے جو ان تمام گناہوں سے پاک ہو کی جاتی ہے، ایسے اس کی شادی کرو۔ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ اور کسی صحابی کے ساتھ رات کی پہلا تاریخ نکلے، ایک مکان کے سامنے سے گزرے، کہنے لگے دیکھا مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک بڑے میاں شراب پی رہے تھے، ان کے سامنے ایک لڑکی ناچ رہی تھی، یہ دیکھ کر کے حضرت عمر نظروں کو تیش آ گیا، اور ان صحابی سے جو ساتھ میں تھے کہ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے، مدینے میں ہو رہا ہے۔ ان صحابی نے کہا امیر مومنین آپ نے غیبت کی۔ کیا کی؟ آپ نے غیبت کی، حالانکہ امیر مومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، باقاعدہ بااختیار حاکم ہے۔ ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غیبت کی، تو جو دیکھا تھا وہ بھول گئے۔ اس جملے کو سن کر کے مجھ سے غیبت ہو گئی، پریشان ہو گئے، کہنے لگے اب میں کیا کروں، مجھ سے غیبت ہو گئی، اب تو مجھ سے غیبت ہو گئی، کیا کروں میں؟ ان صحابی سے کہا مجھے بتاؤ کہ مجھ سے غیبت ہوگی تو میں کیا کروں؟ ان صحابی نے کہا کہ امیر مومنین اب آپ یہاں سے ایسے سے چلے کہ جیسے آپ نے کچھ دیکھا نہیں اور اس کا کہیں آپ تذکرہ نہ کریں۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لیے عیوب پر پردے ڈالے جائے، مسلمان پر گناہ ثابت نہ ہو، اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور لایا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس نے اونٹ چورایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا تم نے اونٹ چورایا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا نہیں، اونٹ سارے ایک ہی رنگ اور ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں، تم نے اپنا اونٹ سمجھ کر کے کھولا ہوگا۔ کہا نہیں امیر مومنین، میں نے بالقصد چوری کے ارادے سے اونٹ کھولا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ لے جاؤ ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ لے کے لوگ چلے، جاتے جاتے کہنے لگے کہ ابھی کچھ کرنا نہیں جب تک میں آ نہ جاؤں۔ مجلس ختم ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس طرف گئے جہاں ان کے ہاتھ کے کاٹنے کا انتظام ہو رہا تھا۔ ٹہلتے ہوئے دوسرے راستے سے پہنچے، دیکھا وہ آدمی کھڑا تھا، اس سے پوچھا بھائی تم کون ہو، یہاں کیوں کھڑے ہو، کیا تم نے اونٹ چرایا ہے؟ کہا نہیں۔ پھر یہاں کیوں کھڑے ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ آدمی بھاگ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ امیر بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اس کے ہاتھ کاٹنے کی تیاری ہم کر رہے تھے اور آپ اس کو بھگا دیا۔ فرمایا اس کے اقرار پر میں نے کہا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کے انکار پر میں نے کہا تھا تم بھاگ جاؤ۔ یہ امت ایسے نہیں بنی ہے، اس امت کے بنانے میں یہ ساری کوششیں کی گئی ہیں۔ اس لیے ایک تو میرے بھائیوں ہم انفرادی دعوت پر ہوں، دوسرے اپنے دل میں ہر ایمان والے کی عظمت محبت ہو۔ آخری بات یہ ہے کہ بیت اللہ جو ہے وہ اللہ کی قدرت کا مزار ہے، بیت اللہ جو ہے وہ اللہ کی قدرت کا مزار ہے۔ 70,000 فرشتے روز اس کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ کی بے شمار تجلیات ہیں جو بیت اللہ کی طرف متوجہ رہتی ہیں، وہ اللہ کی قدرت کا مزار ہے۔ لیکن آگے کی بات ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سن لو، ہر مومن کا دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ ہر مومن کا دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا کہ تیری پہچان ہی مومن کا دل یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ لہذا ایک ایمان والا گنہگار سے گنہگار مسلمان کو عظمت اور محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی بچ کی جائے۔ یہ تو میں نے تھوڑی سی بات کر دی تھی، تو نکاح بھی کرنا ہے، تو نکاح کے بارے میں 2-3 باتیں میں عرض کر دوں۔
ایک بات بہت ضروری ہے، سن لیں آپ حضرات. نگاہ اور شرمگاہ، اللہ نے ان دونوں کو قرآن پاک میں ایک ساتھ بیان کیا ہے. اس سے پتا چلا کہ نکاح کا جو مقصد ہے نگاہ کی حفاظت. نگاہ کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور شیطان انسان کے بدن میں ایسا ہی دوڑتا ہے جیسے انسان کے بدن کی رگوں میں خون دوڑتا ہے. لہذا شیطان کی چالوں سے، اس کے مکر و فریب سے، اس کے فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے نگاہ کی حفاظت کرو. تو نگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے مؤثر عمل کیا ہے؟ نکاح کرو. کیا کرو؟ نکاح کائے کے لیے کرا جاتا ہے؟ نکاح کا مقصد ہے اپنے نگاہ کی حفاظت. اپنے نگاہ کی حفاظت. یا اس سے آگے بڑھ کے میں یہ کہہ دوں، نکاح کا مقصد ہے اپنے آپ کو معصیت اور گناہ سے بچانا. کیونکہ معصیت اور گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو، اس میں سب سے بڑا دخل جو بنتا ہے وہ نگاہ کا بنتا ہے. کس کا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ نگاہ کا بنتا ہے. اس لیے نکاح کے ذریعے سے اپنے نگاہ کی حفاظت مقصود ہے، تاکہ آدمی معصیت اور گناہ سے بچے. اب آپ یہ کہو گے کہ بہت سے لوگ نکاح کرنے کے بعد بھی بدنگاہی کرتے ہیں. اگر نکاح کا مقصد یہ ہے تو بدنگاہی تو رک جاوے نکاح کے بعد. یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر نکاح کے اندر اللہ کے احکامات توڑے جائیں گے، نبی کا طریقہ چھوڑا جائے گا، یہ نکاح بگڑا نکاح کہا جائے گا. بگڑے نکاح سے نگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. جیسے بگڑی نماز سے آدمی بے فوج باتوں سے نہیں رکتا، ایسے بگڑے نکاح سے بھی آدمی معصیت گناہ سے نہیں بچ پائے گا. اس لیے اپنے نکاح کو پاکیزہ بناؤ اور اپنے نکاح کو دین بناؤ. کیا بناؤ؟ اپنے نکاح کو دین بناؤ. لہذا یہ بات جانی جائے کہ نکاح کا درجہ کیا ہے، نکاح کی حیثیت کیا ہے. نکاح کے بعد لڑکے اور لڑکیوں کے اوپر ذمہ داریاں کیا آتی ہیں. جب تک یہ بات ہم جانیں گے نہیں، ماحول میں پاکیزگی نہیں آئے گی، فتنہ و فساد ہوگا. اگر نکاح کے اندر احکامات توڑے گئے تو نکاح برکتیں لانے کے بجائے، یہ نکاح مبارک بننے کے بجائے، یہ نکاح مصیبت بن جائے گا. کیا بنے گا؟ جیسے گھر کے اندر یہ مصیبت بنا ہوا ہے، میاں بیوی کے درمیان میں کبھی محبتیں بن گئی اور کبھی ایسی محبت بن گئی کہ ماں کا حق ضائع کر دیا، اور کبھی ایسی دوری بنی کہ ماں کی محبت میں بیوی کا حق ضائع کر دیا. کہیں میاں بیوی کے درمیان میں لڑائیاں، اور کہیں میاں اور بیوی کا جمع ہونا، بھائیوں کے درمیان میں، بھوجائیوں کے درمیان میں، گھر خاندان کے درمیان میں اختلاف و انتشار کا ذریعہ بن گیا، جس سلسلے میں آج ہم سب مبتلا ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو سمجھا کہ اسلام نے نکاح کا ایک طریقہ بتایا ہے، نکاح کا حکم دیا ہے، لیکن نکاح کا جو طریقہ بتایا گیا اس نکاح کے طریقے سے ہم دور ہو گئے. ہم نے پتہ نہیں لگایا کہ نکاح کا کیا طریقہ تھا. اس لیے یاد رکھو میرے بھائیوں، آج تو بہت ساری چیزیں ہمارے نکاحوں میں وہ داخل ہو گئی ہیں جو ناجائز ہیں. بہت سی باتیں وہ داخل ہو گئی ہیں جو حرام میں ہیں. اگر ہم اپنے نکاحوں میں حرام سے احتیاط نہیں کریں گے تو بتاؤ یہ نکاح برکت والا بنے گا کہ بے برکتی والا بن جائے گا؟ کیا بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے نکاح کو دین بنایا جائے. کیا بنایا جائے؟ نکاح کو دین بنایا جائے. جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہیں، جبریل امین آئے، آپ نے فرمایا اندر آ جاؤ. کہنے لگے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ کے مکان کے دروازے پر جو پردہ لٹکا ہوا ہے اس پر گھوڑے کی تصویر ہے، اس تصویر کے ہوتے ہوئے میں آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا. آپ نے جلدی سے پردہ اتروایا، کہا اب آ جاؤ. کہنے لگے اب بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ کے چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ پلا بیٹھا ہوا ہے. اب میرے بھائیوں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کہ جبریل امین جیسا فرشتہ نبی کے گھر میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ نبی کے گھر کے دروازے کے پر جو پردہ پڑا ہوا ہے اس پر
گھوڑے کی تصویر ہے. اب یہ بتاؤ میرے بھائیوں، وہ نکاح جن میں چکا چک پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں آپ لوگ، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کتنی خرافات ہو رہی ہے. کہاں کہیں نکاح میں مرد اور عورت سب ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں، ایک ساتھ کھانا پینا، پتہ نہیں کیا کیا تمہارے بدتمیزی ہو رہی ہے. بتاؤ یہ نکاح کے لیے برکت اتروانے کا عمل ہے یا نکاح کے لیے مصیبت اتروانے کا عمل ہے؟ کہاں امت؟ ہمیں کیا بتایا گیا تھا اور ہم کہاں پہنچ گئے؟ اپنے نکاحوں کے اندر بھی ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا. اور یاد رکھو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے میدان میں اسی طرح کھڑا کر جائے گا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو کہ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنے نبی کی اتباع نہ کی اور اپنے نبی کے طریقے کو نہ اپنایا، اپنے نبی کی سنتوں کو نہ اپنی زندگی کا حصہ نہ بنایا، تو یاد رکھو میرے بھائیوں، یاد رکھو، قبر میں جاتے ہی تین سوال ہوں گے. من ربک، ما دینک، وما تقول لہذا الرجل الذی بعث فیکم. یہ تین سوال ہوں گے، رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں. جو اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو نبی کے طریقے کے مطابق گزار کے گیا ہوگا، قبر میں اس کو نبی کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں آئے گی. بہت اطمینان سے کہے گا ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے یہ تو میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کو پہچاننے میں اس کو دقت نہیں آئے گی. لیکن یاد رکھو، اگر نبی کے طریقے سے ہر کر کے زندگی گزارو گے تو خبر کے اندر نبی کو نہیں پہچان پاؤ گے. اور وہاں ہمارا جواب ہوگا ہائے ہائے لا ادری، ہائے ہائے لا ادری، ہائے میں جانتا نہیں یہ کون ہے. بھائی اس سے پٹائی کریں گے، تم ان کو نہیں جانتے، جنہوں نے تمہارے لیے اپنے پیر پر پتھر باندھے، جنہوں نے تمہاری وجہ سے اپنی 2 بیٹیوں کے طلاق کو برداشت کیا، جنہوں نے تمہارے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، تم ان کو نہیں پہچانتے، پھر تم کس کو پہچانتے ہو؟ قبر میں ہم نبی کو نہیں پہچان پائیں گے. اور صرف یہی نہیں کہ قبر میں نبی کا نہ پہچاننا ایک مرحلہ گزر گیا، چلو کوئی بات نہیں، آگے کی بات سنو. جو قبر میں نبی کو نہیں پہچانے گا، قیامت کے میدان میں جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، انبیاء بھی کسی کے لیے سہارا نہیں بنیں گے. وہاں صرف ایک ذات ہوگی، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ پہچانیں گے بھی اور وہ سفارش اور شفاعت کریں بھی. اس موقع پر میرے بھائیوں، بہت سے لوگ ہوں گے جن کو فرشتے پیچھے سے مار رہے ہوں گے اور آگے سے گھٹنوں کے اوپر گر رہے ہیں. پھر ان کو کھڑا کیا جائے گا، مارا جائے گا، پھر گریں گے، پھر مارا جائے گا، پھر اٹھائے جائیں گے، مارا جائے گا. اللہ کے نبی کہیں گے ارے فرشتوں، ارے انہیں کیوں مار رہے ہو؟ یہ ہمارے امتی ہیں. کہا جائے گا نہیں، یہ آپ کے وہ امتی ہیں جنہوں نے دنیا میں آپ کے دین کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے لائے طریقے کو انہوں نے دنیا میں چھوڑا تھا، رسوا کیا تھا، بدنام کیا تھا. تو اللہ کے نبی فرمائیں گے سوکن 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 لا تسود وجہی، دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، میرے سامنے مت آؤ، میرے چہرے کو کالا مت کرو. تم میرے وہ امتی ہو کہ دنیا میں تم نے میرے دین پر رسوا کیا تھا. میرے بھائیوں بتاؤ، اگر آقا بھی وہاں پہچاننے سے انکار کر دیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اسے نیت کرو کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے. خصوصیت کے ساتھ نکاح کو دین بناؤ اور نکاح کے اندر وہ سارے سنت طریقے اختیار کیے جائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں بتائے. پھر یہ نکاح برکت والا بنے گا، رحمتیں کھینچے گا، برکتیں کھینچے گا، سارے نیک اولاد وجود میں آئے گی. ایسی اولاد آئے گی جو ہمارے آنکھوں کے لیے رات کا سامان بنے گی. وہ نہ خدا پاک کی قسم، ماں یہ کہتی ہیں اور باپ یہ کہتا ہے اپنے بیٹے کی حرکتوں کو دیکھ کر کے، بیٹی کی حرکتوں کو دیکھ کر کے، کاش پیدا ہوتے ہی اس کمینی کا میں گلا دبا دیتی اور مر جاتی تو آج یہ برا دن مجھ کو دیکھنا نہ پڑتا. نہیں کہہ رہے میرے بھائیوں؟
نہیں کہہ رہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنے نکاحوں کو سنت کے مطابق لانے کی مشق کی جائے. زیادہ وقت ہو گیا اس لیے میں نکاح کے بعد دعا کرا دیتا ہوں. کہاں ہے بھائی نکاح والے؟ کہاں بھائی نکاح ہوگا، نکاح کے بعد دعا ہوگی. جو لوگ کھڑے ہو بیٹھ جائیں. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسر المؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال ومن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد ایوب کون ہے؟ کھڑے جاؤ. حافظ افتخار کون ہے؟ حافظ. کیا نام بچی کا ہے؟ یہی ہے جسے صاحب نے سوچا ہے. جناب محترم حافظ افتخار احمد صاحب کی صاحبزادی شکیبہ خاتون کو 10,000 روپیہ مہر میں آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لکم. تو شفیق احمد کون ہے؟ ارشاد احمد. ارشاد احمد کون ہے؟ لڑکی کے والد آپ ہیں؟ آپ چچا ہے؟ آپ بولی بن کر کے آئے. یہی لگا ہے نا. جناب ارشاد احمد صاحب کی صاحبزادی شائستہ انجم کو 10,000 روپیہ مہر میں آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ ہاں میں نے قبول کیا. میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ. بھائی ضروری اعلان سن لیں.